کیا مرشد اپنے مرید کو کسی اور ہستی کا مرید کروا سکتے ہیں باطن میں؟ اور یہ کون سے مقام پر ہوتا ہے؟ ہاں، کچھ حالتوں میں یہ ممکن ہے کہ جیسے آپ کا مرشد جو ہے وہ کامل طریقت ہے، اب آپ نے رب تک جانا ہے اور باقی جتنی تعلیم طریقت کی اس نے دینی تھی وہ تو دے دی، اب آگے کی تعلیم طریقت والے کی نہیں حقیقت والے کی ہے، تو وہ مرشد اپنی تعلیم مکمل کر کے کہہ دیتا ہے اب تم اس کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ جتنا وہ سکھا سکتا تھا سکھا دیا نا۔ جیسے پاکستان انڈیا میں ابتدائی جو اسکول ہوتا ہے وہ پرائمری اسکول کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا اسکول ہوتا ہے بڑا، وہ سیکنڈری اسکول کہلاتا ہے۔ جو پرائمری اسکول ہوتا ہے اس میں 5 جماعتیں ہوتی ہیں، پھر اگلا جو سیکنڈری ہے اس میں 5 ہوتی ہیں، تو جب اسکول ختم ہو جاتا ہے تو میٹرک پورا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مرشد کی پوری تعلیم ہو گئی، اب جتنی تعلیم وہ دے سکتا تھا اس نے دے دی، لیکن آپ ابھی منزل پہ پہنچے نہیں ہیں، تو اب آپ کو اس کے پاس جانا ہوگا نا جو وہاں سے آپ کو آگے لے کے جائے گا۔ اور اگر کوئی مرشد ایسا ہو جو سارے مقامات خود ہی طے کرائے گا، اس کا مقام اور مرتبہ اور تصرف اتنا ہے کہ وہ سارے مقام خود ہی طے کرا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کسی اور کے پاس کیوں بھیجے گا؟ اگر نہیں کرا سکتا تو بھیجے گا، کرا سکتا ہے تو پھر اس میں یہ نہیں ہوتا کہ بھئی آپ کہیں کہ چلو بھئی یہاں تک میں پہنچ گیا اب کسی اور اسکول میں چلا جاؤں، اب میں کسی اور مرشد کو پکڑ لوں۔ دوسرے مرشد کو اسی صورت میں پکڑ سکتے ہیں کہ جب آپ کی جتنی تعلیم ہے وہ اس سے پوری ہو گئی ہے اور آپ نے ابھی آگے جانا ہے، پھر تو آپ جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ منزل تک پہنچا سکتا ہے کوئی مرشد تو تک ہی نہیں بنتا کہ وہ کسی اور کے حوالے کر دے، آپ کیوں کرے گا؟ جیسے اب جتنے بھی روحانی سلسلے ہیں، چشتیہ سلسلہ ہے، نقشبندیہ ہے، سہروردی ہے، رفاعی ہے، قادری نوشاہی سلسلہ ہے۔ قادری سلسلے میں بھی 3 طرح کے سلسلے ہیں۔ قادری سروری کہلاتا ہے، پھر اس کے بعد ہے قادری زاہدی، اور پھر ایک ہے قادری منتہی۔ قادری منتہی کون ہے؟ جو غوث پاک کے زمانے میں سلسلہ غوث پاک سے نکلا تھا، جنہوں نے براہ راست ڈائریکٹ غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت کی، وہ قادری منتہی ہیں۔ اب سروری کون ہے؟ سروری وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بنیادی طور پر براہ راست ذکر قلب نہیں ملتا، ان کی ابتدا پاس انفاس سے ہوتی ہے، سانس کے ساتھ ذکر جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ہوتی ہے، پھر وہ سانس کے ذکر سے آگے بڑھتے ہیں، پھر آخر میں جا کے ان کو ذکر قلب ملتا ہے، یہ قادری سروری ہے۔ پھر ایک اور قادری ہیں، اس کو کہتے ہیں قادری زاہدی۔ زاہدی سے مراد ہے زہد والے، تو وہ جو ہے انتہائی درجے کا پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، چلے مجاہدے کرتے ہیں، اس کی ذرا وہاں پہنچتے ہیں۔ اب یہ چشتی ہے، نقشبندی ہے، سہروردی ہے، رفاعی ہے، یا کوئی اور سلسلہ ہے، تو ان کا پہلا کام تو یہ تھا کہ یہ مرید کا نفس پاک کرے 12 سال میں۔ 12 سال میں نفس پاک کرنے کے بعد اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی، بھلے آپ چشتی خاندان سے ہوں، قادری ہوں، سہروردی ہوں، نقشبندی ہوں، اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی، تو وہ غوث پاک کی ذات تک آپ کو پہنچاتا۔ اب نقشبندی سلسلے میں گیا تو اس نے 12 سال کی تعلیم نفس کی پوری کی اور پھر تجھے غوث پاک کی ذات تک پہنچا دیا، پھر غوث پاک کے ذریعے تجھے ذکر قلب ملا، کہلائے گا تو نقشبندی ہی، لیکن جب غوث پاک سے ذکر بھی مل گیا تو اب کیا کہلائے گا تو؟ نقشبندی قادری۔ نقشبندی نے تیرا نفس پاک کیا، قادری نے تیرا قلب پاک کیا، کیونکہ اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس تھی، لہٰذا جتنے بھی سلاسل ہیں ہر سلسلے والا نفس پاک کر کے غوث پاک تک اپنے مرید کو پہنچاتا تھا۔
تو پھر غوث پاک کے آنے کے بعد جو 3 مرتبے تھے نا وہ 4 ہو گئے۔ غوث پاک کے آنے سے پہلے تھا فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ پھر جب غوث پاک آ گئے تو اب اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس ہے، تو اب 4 ہو گئے۔ پہلے تو فنا فی الشیخ بنے گا، پھر شیخ نفس پاک کر کے تجھے غوث پاک تک پہنچائے گا، پھر جب تو غوث پاک سے تجھے اس میں ذات عطا ہو گیا پھر تو فنا فی الغوث ہو گیا، پھر وہ اپنی تعلیم پوری کر کے تجھے حضور پاک تک پہنچائیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت ہو گیا، پھر تو فنا فی رسول ہو گیا۔ پھر اگر تیری آگے منزل ہے تو حضور پاک تجھے اللہ تک پہنچائیں گے، اگر تیری منزل آگے کی ہے تقدیر کے مطابق تو آگے پہنچا دیں گے، اگر آگے کی نہیں ہے تو حضور پاک اپنے کسی محکمے میں تجھے ڈال دیں گے، کوئی غوث کو تو ابدال کلند بن جائے گا، تو بیٹھ جائے گا، نمک پانی مرچوں کا حساب رکھ کتاب رکھ۔ ابدال کا یہی کام ہوتا ہے نا۔ تو غوث پاک جو تھے اس میں ذات کی کنجی ان کے پاس تھی، تو پوری امت کو ذکر قلب غوث پاک کے وسیلے سے آپ کے دور میں ملا۔ اب اگر کسی نے غوث پاک کی بارگاہ میں گستاخی کر دی تو اب تو وہ کبھی بھی امت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں ذات کی وجہ سے قلب جاری ہوتا ہے، اس میں ذات کی کنجی غوث پاک کے پاس ہے۔ غوث پاک منع کر دیں تو کائنات کا کوئی ولی آپ کو گلے منہ نہیں لگائے گا، کیونکہ وہ سب محتاج ہے نا، غوث پاک کے محتاج تھے نا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے بیٹا؟ کیونکہ وہ سب غوث پاک کے محتاج تھے، اور غوث پاک کو اس میں ذات کی کنجی کہاں سے ملی؟ اہل بیت کے جو ائمہ اکرام تھے، جیسے کہ امام علی سے نکلا نا، یہ تو مولا علی سے، امام حسین کے پاس اس میں ذات کی کنجی تھی، امام زین العابدین کے پاس اس میں ذات کی کنجی تھی، تو یہ جو ائمہ اکرام اہل بیت کے تھے 9 اماموں کے پاس تھی ان میں سے۔